پیارے بچوں، یہ کلاس 11 ہے، سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی۔ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے جو فریمورز تھے ان کو یہ پوری طرح سے پتہ تھا کہ آفٹر انڈیپینڈنس ہندوستان کو بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کو ایک ایگلیٹیرین سوسائٹی بنانی ہے۔ تو ایگلیٹیرین سوسائٹی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آل پیپل آر امپورٹنٹ، دے ہیو ٹو پرووائڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو اس حساب سے ان کو یہ لگا کہ بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے کئی گائیڈ لائنز بنائی گئی، اور یہ بھی فریمورز جو بنانے والے تھے اس کا، وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ جو گائیڈ لائنز تھی ان کو کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے۔ تو اس حساب سے بنایا گیا، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اس وقت ہندوستان ایک غریب اسٹیٹ تھی، غریب ریاست تھی، اور ہندوستان کے پاس اس وقت لمیٹڈ سورسز بھی تھے۔ تو اب اس حساب سے کئی ایسی گائیڈ لائنز بنائی گئی جو کہ پازیٹیو اکنامک جسٹس کے لیے بنائی گئی، اور اس کو پارٹ 4 آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن میں لایا گیا، اور اسی کو یہ نام دیا گیا ڈائریکٹ پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی۔ اور یہ جو پرنسپلز ہے، یہ جو گائیڈ لائنز ہے، یہ جسٹیسیبل کورٹ کے سامنے نہیں ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، لیکن تمام گورنمنٹس جو ہے دے آر سپوز ٹو فالو دیم ان ڈرافٹ سوشو اکنامک پالیسی۔ یعنی کہ جس وقت بھی کوئی بھی پالیسی بنے، ان ڈائریکٹو پرنسپلز جو ہے ان کو مد نظر رکھا جائے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک ریپرزینٹیو ڈیموکریسی اسٹیٹ ہے، اور ان چیزوں کو، یہ جو اسٹیٹ ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ڈائریکٹو پرنسپلز جو ہے اس کے گولز کیا ہے۔ سب سے پہلا جو اس کا گول ہے دیٹ از ٹو پروموٹ سوشل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل جسٹس امانگسٹ پیپل۔ یعنی لوگوں میں ان چیزوں کو برابر طریقے سے پہنچایا جائے، یعنی کہ لوگوں کی جو سوشل، اکنامک یا پولیٹیکل جسٹس ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے۔ دوسرا جو ہے دیٹ از ٹو ورک فار کامن گڈ، یعنی سبوں کے لیے کچھ ایسے اقدام اٹھائے جائے جو کہ سبوں کے لیے ٹھیک ٹھاک ہو۔ اس طرح سے تیسرا جو اس کا گول ہے دیٹ از ٹو ریز اسٹینڈرڈ آف لیونگ، یعنی لوگوں کا جو رہن سہن ہے اس کو کیسے پروموٹ کیا جائے، اس سمت میں کیسے کام کیا جائے۔ چوتھا جو ہے دیٹ از ٹو پرووائڈ فار ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف سروس، یعنی سبوں کے لیے برابر طریقے سے کام کیا جائے، یعنی ڈسٹریبیوشن آف سروس ایسی کیا جائے کہ سبوں کے لیے اس کے برابر حصہ ہو۔ اور اس کے بعد ففتھ جو ہے دیٹ از ٹو پروموٹ فار انٹرنیشنل پیس، یعنی ایسے اقدام اٹھانے ہیں جن سے ورلڈ میں امن امان قائم ہو۔ تو یہ سب سے پہلے اس کے گولز تھے۔ اس کے بعد تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ویلفیئر آف دا پیپل، دیٹ از سوشل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل جسٹس، دس از آل ٹو مینٹ دا رائزنگ اسٹینڈرڈ آف لیونگ، یعنی کہ اس میں اب کیا کرنا ہے، ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہے یا پروموشن آف انٹرنیشنل پیس وہ اس میں آ سکتی ہے۔ اس کے بعد جو پالیسیز ہے، پالیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے، یا
پروہیبیشن آف کنزپشن آف الکوہل لکر، یعنی کہ الکوہل لکر جو ہے اس کو ہر سٹیٹ میں ایک طرح سے ممنوع قرار دیا جائے اس کے استعمال کو، یا اگر کہیں نئے کارخانے لگائے جائے اس میں مثال کے طور پر پروڈکشن آف کاٹن کاٹیج انڈسٹری ہو، یا پریونشن آف سلیٹر آف یوزفل کیٹل، یا پروموشن آف ولیج پنچایتوں کو آگے بڑھایا جائے، ان کو با اختیار بنایا جائے، تو اس حساب سے یہ جو ڈائریکٹ پرنسپلز ہے اس میں بھی اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو بھی آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ آج کے لیے اتنا ہی، بہت ہوا آج۔